خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. خدا کرے میرے ہر ایک ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو, زندگی وبال نہ ہو. الیکشن آنے کو ہے لیکن ملک میں گرما گرمی بہت زیادہ ہو گئی ہے. موسم سرد اور ٹیمپریچر جو ہے وہ بہت گرم ہو گیا ہے. سیاست کی دنیا میں عجیب بھونچال آیا ہوا ہے. پاکستان میں کہیں سے خبریں آ رہی ہیں کہ شاید الیکشن نہ ہو, کہیں سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف آؤٹ ہوگی, کہیں سے یہ آواز آ رہی ہے کہ عمران خان آؤٹ ہوں گے. بہت ساری ڈسکشنز ہیں, ان سب پہ تبصرہ بھی کریں گے. اور علی ممتاز پاکستان کے بڑے نامور اور آپ کے جانے پہچانے پسندیدہ اینکر کرنٹ افیئرز پہ گرفت رکھتے ہیں. لاہور میں علی موجود ہیں, اسلام آباد میں موجود ہوں, اور جو اب تک کے حالات ہیں ان پہ کچھ گفتگو کرتے ہیں کہ ہونے کیا جا رہا ہے. علی شکریہ, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں آپ بتائیے, خیریت سے ہیں؟ آپ اسلام آباد میں موجود ہیں اور اسلام آباد میں آپ شہر اقتدار میں ہیں, جہاں پر سپریم کورٹ ہے, جہاں پر ہمارے قاضی ہیں, جہاں پر اسلام آباد ہائی کورٹ ہے, اور ہمارے وہاں پر عامر ہیں, میرا مطلب عامر فاروق ہیں. تو آپ کے پاس جو ہے وہ یہ تمام تر تفصیلات ہم سے زیادہ ہونی چاہیے. وہ ایک غلط بات ہے کہ لاہور میں اور پنجاب کی جو بھی سیاست ہے وہ ابھی تمام کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے, اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ دیکھیں جو اصل بیٹل گراؤنڈ ہے نا, وہ اصل بیٹل گراؤنڈ پنجاب کا ہے. یہاں سے جس نے اکثریت حاصل کر لی وہ حکومت بنا لے گا, اور یہیں پر تمام لوگوں کے ساتھ اتحاد ہو رہا ہے, گٹھ جوڑ ہو رہے ہیں, لوگوں کو پریشان بھی یہیں پر کیا جا رہا ہے. آپ یہ خود بتائیں یاسر کہ کیا آپ کو کل آج کہیں کے پی کے سے کوئی ایسا سینیریو سننے کو ملا؟ شاید کوئی اکا دکا ایسا واقعہ ہوا ہوگا, یا بڑا ہی لمیٹڈ. آپ نے بڑا ویلڈ پوائنٹ. کے پی کے سے اس طرح کی خبر نہیں آ رہی, بلکہ کے پی کے سے تو ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں. اسد قیصر کو آج رہا کیا گیا ہے, اور وہاں کے سنا ہے چیف جسٹس کوئی سٹینڈ لیا ہوا ہے, اور سارا کچھ جو ہو رہا ہے وہ پنجاب میں ہو رہا ہے. خود ابھی آپ نے جو ذکر کیا کہ پنجاب بیٹل گراؤنڈ ہے, تو پنجاب کے نواز شریف جن کے گرد اس وقت جو محور بنے ہوئے ہیں اور کچھ لوگوں کے لاڈلے بھی بنے ہوئے ہیں, وہ خود پنجاب سے بھاگ رہے ہیں, ہزارے سے الیکشن لڑنے جا رہے ہیں. کیا وجہ ہے؟ پنجاب میں لگتا ہے پی ٹی آئی بہت ہی زیادہ اسٹرانگ ہے اس وقت. دیکھیں وہ ان کے ہو سکتا ہے کہ داماد نے کہا ہو کہ جناب میاں صاحب آپ میرے قائد ہیں, اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے داماد کا علاقہ ہو, آپ کے داماد کا سبز و شاداب علاقہ ہو, ٹھنڈا علاقہ ہو, اور آپ وہاں سے کنٹیسٹ نہ کریں. میاں صاحب اپنے داماد کی خاطر اور کچھ نہیں مانگتا آپ کا داماد. آپ کا داماد صرف آپ کے داماد کی آپ نے تب بھی نہیں سنی تھی جب آپ سے رشتہ مانگا تھا. آپ سے اب بھی کہہ رہا ہوں کہ چلیں, تب نہیں مانی اب مان جائیں, اور برائے مہربانی اپنے داماد کے حلقے سے کنٹیسٹ کر کے داماد کو عزت دے دیں. اس میں بڑی عزت والی بات ہوتی ہے, آپ کو پتہ ہے, یہ بڑی عزت والی بات ہے. ہاں بالکل, جس داماد کی آپ بات کر رہے ہیں انہوں نے تو آج کے پی کے چیف منسٹر کا بھی اعلان کر دیا کہ امیر مقام ہوں گے. اور ہم کافی عرصے سے خبریں, آپ بھی اس پہ بات کرتے ہیں کہ جی میم سے شین اور شین سے میم والا چکر, تو داماد صاحب نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ مریم ہی چیف منسٹر ہوں گی. اور جبکہ دوسری طرف جو پلان تیار ہوا ہے اس کے مطابق شہباز شریف جو ہیں وہ چیف منسٹر ہوں گے, اور حمزہ کو تھوڑا پیچھے کیا گیا. اس حوالے سے کوئی ہے اندر کی خبر کہ کیا چل رہا ہے کہ ابھی بھی رفٹ موجود ہے دونوں میں؟ یہاں پر مس فائر کر گئے نا صفدر صاحب, وہ اس طرح سے مس فائر کر گئے کہ مجھے لگتا ہے کہ آج کی رات ان کی ساری جو ہے وہ مرغا بن کے یا جھاڑیں سنتے ہوئے گزرے گی. اور ان سے کہا جائے گا تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ تم نے مجھے پنجاب کا چیف منسٹر بنایا. ارے بھائی میں تو بابا کے ساتھ باؤ جی کے ساتھ باؤ جی وزیر اعظم, اور میں ڈپٹی وزیر اعظم ہوں. ہاں یہ بات, ڈپٹی وزیر اعظم. ہاں تو میں تو ڈپٹی ہوں. تو دیکھیں یہ ڈپٹی تو ہیں جنہوں نے ساری گیم ڈالی ہوئی. اب دیکھیں نا کہاں پر کیا ہوتا ہے کہ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ آف پولیس ڈی ایس پی نے کاغذات نامزدگی چھین لی ہے ڈپٹی نے. تو یہاں پر بھی وہ چاہیں گی کہ بھائی میں, اور واقعی میں وہ ڈپٹی ہیں, صحیح معنوں میں وہ ڈپٹی ہیں, مطلب ان کے اشاروں پر سب ہو رہا ہوتا ہے. ابھی شیر افضل مروت صاحب نے کہا کہ جی مجھے مریم نواز کے کہنے پر گرفتار کیا گیا اور پھر مجھے جیل بھیجا گیا. تو مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ آج پوری رات کیپٹن صفدر صاحب کی مرغا بن کے گزرے گی. معافیاں مانگیں گے, توبہ کریں گے, اور کہیں گے کہ جی آئندہ میری توبہ کہ جو کبھی میں نے کوئی اپنے پاس سے بات کہہ دی, میرے مطلب بچوں کی بھی توبہ. تو بات یہ ہے کہ دیکھیں صورتحال جو چل رہی ہے نا ابھی پورے ملک میں بڑی افسوسناک ہے. آپ یہ دیکھیے کہ انوار الحق کاکڑ صاحب کا تعلق ہے بلوچستان سے. انوار الحق زبردست صاحب نے ویلڈ پوائنٹ کی طرف آپ بالکل, اور انوار الحق کاکڑ صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم ہیں,
آپ کے بلوچ آتے ہیں، اپنی آواز اٹھاتے ہیں، اپنے حق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں. دیکھیں کوئی بھی صحیح ہے یا غلط ہے نا، اس کے بارے میں قانون اور آئین بتائے گا. ٹھیک ہو گیا؟ تو آپ وہاں پر خود سے جو ہے فیصلے کریں. ٹھنڈی رات، اسلام آباد کی سردی، آپ خود اسلام آباد میں بھی آپ نے یقیناً سویٹر پہنا ہوا ہے، اندر آپ نے بھی کوئی بنیان پہنی ہوئی ہے اور لیگنگ بھی آپ نے پہنی ہوئی ہوگی. ٹھیک ہے نا؟ تو مطلب اتنی ٹھنڈ ہے وہاں اسلام آباد میں کہ ٹھٹرتی ہوئی سردی ہے رات کے وقت. اور رات 2 بجے آپ ان بچوں پہ، خواتین پہ، نوجوانوں پر جب آپ واٹر کینن چلائیں گے تو آپ پوری دنیا کو کیا بتا رہے ہیں کہ دیکھیں وہ ہمارے وہ لوگ ہیں کہ جو محرومیوں کا شکار ہیں. ہم ہمیشہ کہتے ہیں جی ہم ان کی محرومیوں کو دور کریں گے. ہم انہی کا چیف جسٹس بھی بلوچستان سے، چیف جسٹس کا تعلق بھی وہیں سے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب وہیں سے آئے، بلوچستان ہائی کورٹ سے آئے اور چیف جسٹس بن گئے. آپ کے وزیر اعظم بھی وہیں سے آئے اور وزیر اعظم بن گئے. اور وہی لوگ آتے ہیں اور پرامن بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ڈنڈا سوٹا ہاتھ میں نہیں. ٹھیک ہے، کوئی ڈنڈا سوٹا ہاتھ میں نہیں. اور آپ ان کو وہاں پر واٹر کینن چلا کر ان کے ساتھ یہ ظلم کرتے ہیں. آپ مجھے بتائیں یاسر، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ آپ اسلام آباد شہر میں رہتے ہیں، آپ سے میرا یہ سوال ہے، مجھے یہ بتائیے کیا اسلام آباد میں غیرت نام کی کوئی چیز نہیں ہے؟ بتائیے. علی یہ تو صرف اس کا تعلق اسلام آباد سے نہیں بلکہ اس وقت تو پورے پاکستان میں ہی کچھ غیرت نام کی چیز جو ہے وہ کہیں گمشدہ معلوم ہوتی ہے، وہ بھی لاپتہ ہوئی ہے. لیکن آپ نے بڑی ویلڈ باتیں اور بڑی زبردست باتیں کی. دیکھیں ریاست جو ہے وہ ماں کی طرح ہوتی ہے اور ماں کا کام یہ ہوتا ہے وہ اپنے بچوں کو ڈانٹتی بھی ہے، ان سے پیار بھی کرتی ہے. آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان تحریک انصاف اور خاص طور پہ آپ نے دیکھا کہ آج ٹرینڈ ہو رہا ہے بلوچستان، جو کہ اب پاکستان کے بچے جو ہے وہ اس پہ بات کر رہا ہے کہ جو بلوچیوں کے ساتھ کل ہوا. پاکستان تحریک انصاف یا پنجاب اور سندھ اور کے پی کے میں اس سے پہلے شاید ہم نے بلوچیوں کے اس ایشو پہ اس طرح ایڈریس نہیں کیا. اب چونکہ پنجاب والوں کے سر پہ بھی جب آئی، کے پی کے اور سندھ کے کچھ لوگوں کے سر پہ آئی، تو ہم لوگوں کو احساس ہوا کہ ان کے ساتھ پچھلے کافی عرصے سے زیادتی ہو رہی ہے. اب وہ بیچارے آئے تھے یہاں پہ اپنے، ان کسی کا باپ نہیں ہے، گمشدہ ہے، لاپتہ ہے، کسی کی بیٹی لاپتہ ہے، کسی کی بہن لاپتہ ہے، کسی کی ماں لاپتہ ہے، کسی کا بھائی. وہ لوگ یہاں پہ آئے، ریاست کا کام یہ ہے اور ہمارے ان لوگوں کو یہ سمجھنی چاہیے بات کہ دوریاں بڑھانے سے دوریاں بڑھیں گی. اس ملک کو آلریڈی نقصان بہت زیادہ ہو رہا ہے. اگر آپ کو کسی سے کوئی شکوہ شکایت ہے اور آپ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، طاقتور سمجھتے ہیں، تو آپ کو معاملات کو خوش اسلوبی سے حل کرنا چاہیے، نہ کہ آپ جو ہے اپنے لیے مزید لوگوں کے دلوں سے آپ دور ہوتے رہیں. مجھے بتائیں آپ، ایک سیکنڈ یاسر، بڑی پڑھی لکھی گفتگو آپ کر رہے ہیں، کیا ہو گیا؟ مسئلہ کیا ہے آپ کے ساتھ؟ کیا آپ کو گھر پہ آج رات کا کھانا نہیں ملا ہے، یا صبح کا ناشتہ بھی نہیں ملا ہے، دوپہر کا کھانا بھی نہیں ملا ہے؟ کیا ہو گیا؟ یا جوس نہیں آج آپ کو فریش جوس پینے کو ملا؟ یا چلیں جی آپ کو صاف پانی نہیں ملا، آپ کو فلٹر والا پانی نہیں ملا پینے کو؟ کیا ہو گیا؟ دوائی نہیں ملی آپ کو ڈپریشن کی یا بلڈ پریشر کی؟ مطلب دیکھیں نا آج کل ہم جس دور میں رہ رہے ہیں، یہ میرے مفروضے ہیں، معذرت چاہتا ہوں، میں مفروضوں پہ بات کر رہا ہوں. ہماری عدالتیں تو کہتی ہیں، دیکھیں ہماری عدالتیں تو کہتی ہیں، ایک سیکنڈ، ہماری عدالتیں تو کہتی ہیں اسلام آباد کی کہ مفروضوں پر سزا نہیں ہو سکتی. تو میں پھر اگر وہاں سزا نہیں ہو سکتی تو پھر مجھے بھی معافی مانگنی چاہیے کہ میں کیوں مفروضوں پہ بات کر رہا ہوں کہ یاسر صاحب آپ کو ڈپریشن کی گولی نہیں ملی آج، یاسر صاحب آپ کو آج آپ کی بی پی کی گولی نہیں ملی ہے. تو میں خیر مفروضوں پہ بات کر رہا ہوں جس کے لیے میں آپ سے معذرت خواہوں. لیکن یاسر صاحب سوال پھر میرا آپ سے یہ ہے، کیا ہو گیا آپ کو بھائی میرے؟ آپ بڑی پڑھی لکھی گفتگو کر رہے ہیں، ہم مزید اس کے متحمل نہیں ہو سکتے، ہمارا ملک مزید پیچھے نہیں جا سکتا. ارے بھائی کسی کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کسی کی صحت پہ کوئی فرق؟ بتائیے آپ مجھے. علی پھر نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ پھر تو میں وہ یہ بات کر رہا ہوں کہ پھر تو وہ ریت جو ہے وہ مٹھی سے سرک رہی ہے. کام جو ہے وہ خوفناک انجام کی طرف لے کے جا رہے ہیں. وہ سر کس کو پرواہ، کس کو فکر؟ ہر کوئی آج کا سوچ رہا ہے، کل کا نہیں کوئی سوچ رہا. ہر کوئی یہ دیکھ رہا ہے کہ جی ہم نے آج کیسے جینا ہے، ہمارے پاس آج جیب میں کیا ہے. یا پھر اگر کل کے بھی سوچیں گے تو سوچیں گے کہ ہمارے پاس، بلکہ میرے پاس میری جیب میں کیا ہونا ہے، میں کیا کر رہا ہوں گا، مجھے کیا مل رہا ہوگا. آپ کہہ رہے ہیں جی سرکتا جا رہا ہے. آپ دیکھیں ہمارے ملک کے کون سا ایسا شعبہ ہے کہ جس میں معاملات جو ہے وہ بالکل ہی ہاتھ سے نکلتے ہوئے نہیں چلے گے، بلکہ نکل چکے ہیں. آپ پی سی بی کو دیکھ لیں، بالکل آپ پی سی بی کو دیکھیں، پاکستان کرکٹ کو آپ دیکھیں. آپ نے ابھی بڑی کوریج کی ہے ورلڈ کپ کی. ہمارا کرکٹ بورڈ، ہماری کرکٹ جو ہے وہ کہاں پر پہنچی ہوئی ہے؟ سب پلیئرز اپنا سوچتے ہیں، لالچی، پلے درجے کے لالچی،
ٹھیک ہے. حارث رؤف کو کہا جائے جی ٹیسٹ کرکٹ کھیلتے ہیں تو کہتے ہیں ہائی میرا لک، ہائی میرا گڈا، ہائی میرا گوڈا. ٹھیک ہے، تو وہ وہاں پر یہ تمام معاملات لے کر بیٹھ جاتے ہیں اور جا کر بگ بیش لیگ وہ کھیل رہے ہوتے ہیں. محمد عامر پاکستان سے ان کا نام بنا، پاکستان نے ان کو نام دیا، انہوں نے پاکستان کو بدنام بھی کیا، انہوں نے پاکستان کو جو ہے وہ شرمندگی کا سامنا ہم تمام پاکستانیوں کو اٹھانا پڑا محمد عامر کی وجہ سے. جب لندن میں انہوں نے وہاں پر برطانیہ میں گئے تھے پاکستان ٹیم کی طرف سے اور جا کے جنہوں نے اسپاٹ فکسنگ کی، ان کو پھر جو ہے اس قوم نے اور اسی ملک نے موقع دیا کہ وہ پاکستان کی شرٹ پہنے، پاکستان کی کیپ پہنے، پاکستان کی نمائندگی کریں. اور ان کو بھی کہا گیا کہ جی آپ جا کر کھیلیں ٹیسٹ کرکٹ. تو کہتے ہیں کہ جی نہیں، میں ٹیسٹ کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لے رہا ہوں. کیوں؟ کیونکہ کمرشلزم ہے، پیسہ چاہیے. آپ نے گفتگو بڑی سمارٹلی آپ نے گفتگو، لگتا ہے جیدے سے ابھی تک آپ کا رابطہ نہیں ہوا، بڑی سمارٹلی آپ نے گفتگو جو ہے نا وہ گھما پھرا کے کہیں اور لے گئے مدے پہ. آپ نہیں، مجھے صرف اتنا بتائیں کہ یہ جو مدے پر لے کر آ رہا ہوں مدے پہ. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں مدعا کیسا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں مدعا کیسا ہے. مدعا ایسا ہے کہ مجھے شاداب کی نا، شاداب خان کی وہ کل کی تصویر نہیں بھول رہی ہے. ڈی ایس پی ہیں علی، آپ لاہور میں ہیں، آپ اٹھوا سکتے ہیں وہ. جی وہ بھی ڈپٹی ہو گئے نے، تمام کھیل ہی ڈپٹی کا ہے. وہ بھی ڈپٹی ہو گئے، وہ ڈپٹی آپ کو اٹھوا سکتا ہے ویسے اس وقت. اور دیکھیں آج ویسے کافی لتر چترول ہوئی ہے شاداب کی بھی ویسے سوشل میڈیا پہ. دیکھیں شاداب بھی اب اپولوجی کریں گے اور کہیں گے جی دیکھیے میں یہ نہیں چاہ رہا تھا، یا پھر ان کے سسر جی سکلین مشتاق صاحب آ جائیں گے اور وہ آ کر ہمیں یہاں پر جو ہے وہ تبلیغی جماعت والا درس دینا شروع کر دیں گے. ایک ڈی ایس پی آپ کو پتا ہے، ایک ڈی ایس پی اسلام آباد سے بھی بنا تھا جس نے ٹیسٹ کرکٹ جس کا آپ پہلے حوالہ دے رہے تھے، حارث رؤف صاحب. اب نیا ڈی ایس پی بنا، اب دیکھیں وہ کیا کرتا ہے آگے. دیکھیں جو ڈپٹی بنتا ہے وہ ڈپٹی بننے کے بعد فارغ ہو جاتا ہے. شاہین شاہ افریدی نے یہ معاملہ شروع کیا تھا اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں حارث رؤف اور اب اس کے بعد شاداب. اور معاملہ کیا ہے کہ دیکھیں وہ بنے ہیں ڈپٹی کس کے؟ پنجاب پولیس کے. وہی پنجاب پولیس کہ جس کا ابھی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے مطابق کرپشن میں پہلا نمبر ہے، پہلے نمبر پہ ہے. اور اب وہ وضاحتیں دے رہے ہیں کہ جی ہم ان کے سٹیٹسٹکس کو چیلنج کریں گے. ارے بھائی آپ کس منہ سے چیلنج کریں گے؟ ایک چور جو ہے وہ جا کر کہے کہ جی میں چوری نہیں کرتا، ایک تھانے دار یہ کہہ دے، ایک کانسٹیبل یہ کہہ دے کہ میں 2 نمبری نہیں کرتا، میں جا کر ایک ریڑی والے سے مفت کی جو ہے وہ وہاں سے پھل اور سبزیاں وغیرہ اٹھا کے نہیں لے جاتا، ایک کھوکھے والے سے جا کے گرمی کے موسم میں جو ہے مفت کی بوتلیں سافٹ ڈرنکس پی کے نہیں نکل آتا، ایک چائے والے ڈھابے پہ جا کے مفت کی چائے پی کے نہیں نکل آتا، یا کسی کھوکھے والے سے جا کے مفت کے سگریٹ لے کے نہیں نکل جاتا. تو ماننے والے کی بات ہے، کوئی بھی نہیں مانے گا نا اس بات کو. تو وہی پنجاب پولیس کے جس کے ڈی ایس پیز اب یہ پی ٹی آئی کے جتنے بھی لوگ ہیں یہ جمع کروا رہے ہیں کاغذات، اور جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے ان کے کاغذات ان سے چھینے جا رہے ہیں. جو دنیا دیکھیں لاقانونیت ہے، وہی بات اس کی طرف دوبارہ میں آؤں گا جہاں سے ہم بات اس طرف گئے تھے لے کے، کہ جہاں پر میں نے آپ سے کہا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا فرق پڑ جائے گا، اور آپ نے کہا جی سب سے رکھ رہا ہے. میں اس کی طرف ہی آ رہا ہوں. دیکھیں جو پنجاب پولیس کر رہی ہے، جو ہمارے یہ سو کالڈ آر اوز کر رہے ہیں، جو ہمارے یہ سو کالڈ ڈی آر اوز کر رہے ہیں، یہ جو چپڑاسی نما ڈی آر اوز اینڈ آر اوز ہیں، خوش آمدی، ٹھیک ہے، ٹاؤٹ ہیں سب کے سب، اور یہ عرصہ دراز سے ٹاؤٹی پہ زندگی جیتے آ رہے ہیں. وہ ایک بیوروکریسی کے جس سے قائد اعظم محمد علی جناح نے خطاب کیا. آپ آر او کی بات کر رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف نے کہا تھا کہ آر اوز کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں، جس کو کہ آپ کے قاضی صاحب نے جو ہے وہ خاصی بدتمیزی کے ساتھ معذرت، بھائی قاضی بھی آپ کا اور عامر بھی آپ کا، بھائی قاضی بھی آپ کا، عامر بھی آپ کا، جسٹس عامر. چلیں تو وہ بنو کے جو آر او ہیں وہ ڈپٹی کمشنر صاحب، انہوں نے جو کاغذات نامزدگی جمع کرانے آیا، اس کے کاغذات نامزدگی تو جمع کرنے کیا کرنے تھے، ایم پی او کے تحت ان کو گرفتار کر لیا. اور یہ ایک نہیں 2 جگہ یہ واقعات بھی ہوئے ہیں. جی بالکل. اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ آج جب دسو کتے جائیے ایسی جی ہون میں ایتے دس رہے ہیں تو میں یہ تو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں جہاں پر آپ کہہ رہے ہیں سرکتا جا رہا ہے، سرک نہ جائے، ٹھیک ہے، یہ نہ ہو جائے کہ ہم ہی نہ رہیں. یہ سب باتیں جو ہیں وہ شاہ رخ خان کی فلموں میں بڑی اچھی لگتی ہیں. ایسے حقیقت بھی تو ایسی ہے یار. کیا بات کر رہے ہیں یار. پاکستان اس وقت کس طرف جا رہا ہے بھائی میرے؟ تو پھر اگر اسی طرح لے کے آنا ہے، سلیکشن کے ساتھ لے کے آنا ہے، تو پھر ختم کریں نا یہ الیکشن کا ڈھکوسلا ختم کریں. پھر سیدھی طرح کہہ دیں کہ آپ ہیں جی، جو کہ ابھی اس وقت انڈائریکٹ وزیر اعظم تو جاتی عمرہ میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے جناب. کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، سمجھ رہے ہیں آپ مجھے؟
ٹھیک ہے. دوسری طرف آج کل تو نون لیگ والے اسی طریقے سے ہیں کہ کس کو اندر کروانا ہے اور کس کو نہیں کروانا. تو اس پر یہ کہ جملہ مجھے یاد آتا ہے, بلکہ وہ گانا ہے مشہور زمانہ, وہ ہے دوروں 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 اکھیاں مارے منڈا پٹواری دا. ٹھیک ہے, تو وہ جس کو اندر کروانا ہے نا, تو اس کے لیے دوروں دوروں منڈا مارے اکھیاں, ٹھیک ہے نا, دوروں دوروں مارے اکھیاں منڈا پٹواری دا. تو وہ آنکھ مارنے کی دیر ہے کہ بھائی آنکھ ماری اور کہہ دیا جی اینو اندر تے اینو باہر. بات یہ ہے کہ جب اس طریقے سے ہوگا تو پھر الیکشن, میں نے دیکھیں ٹویٹر پہ لوگوں کے لیے سوال بھی چھوڑا ہے اور کافی لوگوں نے اس پر اپنی رائے کا اظہار دیا, اور سب کا سب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی الیکشنز کا بوائیکاٹ نہیں بنتا ہے. دیکھیں الیکشنز کا بوائیکاٹ تو نہیں بنتا ہے, میدان خالی کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے, لیکن اگر آپ مجھے ایک چیز بتائیں کہ جب آپ کے کھلاڑیوں کو میچ سے پہلے رستے میں روک لیا جائے, میدان میں پہنچنے نہ دیا جائے, اور آخر میں صرف آپ کا ایک کھلاڑی یا دو کھلاڑی ہوں اور دوسری طرف 11 کھلاڑی ہوں, تو پھر ہم مقابلہ کیسے کریں گے؟ مطلب اگر ہم یہ چاہ رہے ہیں نا کہ جی ہم ایکسپوز کر رہے ہیں, سب ایکسپوز ہو رہے ہیں, دنیا دیکھ رہی ہے, تو بھائی 10 اپریل سن 2022 سے لے کے اب تک کتنوں کو کتنی بار ایکسپوز کیا ہے؟ پولیس ایکسپوز ہوئی, جوڈیشری ایکسپوز ہوئی, ہماری نیب ایکسپوز ہوئی, ہماری ایف آئی اے ایکسپوز ہوئی, ہمارے تمام ادارے ایکسپوز ہوئے. پی ٹی آئی, آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو بائیک آؤٹ کر دینا چاہیے, یہ میں نے آپ کی ٹویٹ دیکھی بھی ہے. مطلب ہے کہ اگر بائیک آؤٹ کرنے کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ نے پلیٹ میں ڈال کے دیکھ لیا. کل کا دن آپ دیکھیے گا کہ کل میری بات کہ کل آج سے زیادہ جو ہے نا وہ معاملہ خراب ہوگا. یعنی آج جو کچھ ہوا ماردار ہوگی بالکل ہوگی. کل اس سے زیادہ کیونکہ یہ جابر ظالم 9 مئی کو جو ہوا, 9 مئی کو میرے پیارے بھائی جو ہوا, اس کے بعد یہ کہا گیا کہ آپ کے لیڈر کو گرفتاری کیا گیا تھا نا. کون سی بڑی بات تھی؟ لوگ گرفتار نہیں ہوتے ہیں کیا؟ جو آپ نکل آئے اور آپ نے نکل کے پھر اس طریقے سے بڑا آپ نے احتجاج کیا, اور وائلنٹ احتجاج تھا, اور پھر اس کے بعد سب وہ کیسز بنائے گئے. تو اسی طریقے سے یہ ہے کہ دیکھیں پی ٹی آئی کو دونوں طرف سے ٹریپ کیا جا رہا ہے. ایک طرف ان کے نامنیشن پیپرز جمع کروانے میں مشکلات کھڑی کی جا رہی ہیں, اور دوسری طرف جو کیا جا رہا ہے وہ آپ سمجھ نہیں رہے ہیں کہ جب نامنیشن پیپرز فائل نہیں ہوں گے اور انٹر نہیں کر سکیں گے اور ان سے چھینے جائیں گے تو مطلب ظاہری بات ہے برداشت سے باہر ہو جائیں گے. آپ بھی بالکل وہ بات کر رہے ہیں جو اب سے تھوڑی دیر پہلے جو پاکستان میں اصل میں جو صحافی اور اپنے آپ کو سو کالڈ انٹلیکچوئل کہنے والے ہیں نا, وہ بھی اس وقت جو ہے نا الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں. اور آپ کے دوست ہیں بہت, اور مجھے پتا ہے آپ کو عزیز بھی بہت ہیں, انصار عباسی ان کا نام ہے. ان کا اگر آپ نے بیان دیکھا ہو نا تو میں آپ کو وہ بتا بھی دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے کہ پی ٹی آئی کو لیول پلائنگ فیلڈ نہیں دی جا رہی, لیکن یہ بھی سوچیں کہ اگر انہیں لیول پلائنگ فیلڈ اور کھلی چھٹی مل گئی تو ملک کے کیا حالات ہوں گے. اگر پی ٹی آئی الیکشن جیت جاتی ہے تو تصادم ہوگا, پاکستان اور عوام کے لیے نقصان دہ ہوگا. انصار عباسی کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے. یہ سہیل وڑائچ جیسے, انصار عباسی جیسے گھٹیا لوگ جنہوں نے لبادہ اڑا ہوا تھا کہ جی یہ بڑے صحافتی علم بردار ہیں, اور انہوں نے پتہ نہیں میں تو انصاروں کو نا بزرگوں کو میں ان سارے بزرگوں کو صحافی نہیں مانتا. نہیں تو آپ بھی وہی بات کر رہے ہیں جو سہیل وڑائچ نے کی تھی کہ جی پی ٹی آئی کے ووٹر کو اتنا ڈرا دیں کہ یہ کرنا ہوگا ورنہ معاملات خراب ہو جائیں گے. تو آپ بھی وہی بات کر رہے ہیں نا کہ بائیک آؤٹ کرنا ہے. بائیک آؤٹ کیوں کریں؟ مار رہے ہیں نا, مارنے دیں ان کو. کتنا ماریں گے؟ تو یاسر صاحب آپ لال پیلے ہو جائیں گے یار, کیا ہو گیا؟ اسلام آباد میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو مجھے تو آپ کی یہ بات لال پیلا کر رہی ہے کہ بائیک آؤٹ کر دیں. یار میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا, میں آپ کو اور بھی بڑی باتیں کہہ سکتا ہوں جیسے آپ لال پیلے ہو جائیں گے. آپ کن لوگوں کو میرے ساتھ جوڑے ہیں یار؟ کو خدا کا خوف کریں یار. آپ نے خام میں اچھے خاصے موڈ کی جو ہے وہ ایسی کی تیسی پھیر کے رکھ دی ہے. اچھا خاصا موڈ جو ہے وہ بڑھ گیا ہے, اچھا خاصا موڈ نہیں. اب مجھے ایک چیز بتائیں نا, آپ نے میرے موڈ کے ساتھ جو کیا ہے, میرا موڈ تو کیا ہوا, بڑھ گیا. اب مجھے صرف اس بات کا جواب دیں, میں نے کب کہا ہے کہ جی پی ٹی آئی کے ساتھ پی ٹی آئی جو ہے وہ جائے گی اور اگر جیت گئی تو پھر پی ٹی آئی یہ کرے گی, کنفرنٹریشن ہوگی پہلے دن سے, جو انصار عباسی نے کہا, اور چونکہ کنفرنٹریشن ہوگی تو ملک کو اس سے بڑا نقصان پہنچے گا. او بھائی اس سٹیج تک جانے نہیں دیا جائے گا معاملہ. میں پہلے بھی کئی مرتبہ آپ جیسے پیارے دوستوں کو الطاف حسین کی طرح ایک پپی ادھر اور ایک پپی ادھر دے کر کہہ چکا ہوں, سمجھا چکا ہوں کہ میرے پیارے دوستو, میرے پیارے بھائیو, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دیکھیں پی ٹی آئی کو دونوں طرف سے ٹریپ کیا جا رہا ہے. ایک طرف نامنیشن پیپرز جمع نہیں کروانے دیے جا رہے, اور جب نامنیشن پیپرز جمع نہیں ہوں گے تو پھر کل کا دن جس کا آپ نے اشارہ دیا کہ کل آپ دیکھیے گا جو مار دھاڑ ہوگی, تو کیا مجھے آپ ایک بات 4:30 بتائیں, ایک منٹ رکیں ذرا, سنیں ذرا. بات یہ ہے کہ آپ پی ٹی آئی کو کس طرح دبا سکتے ہیں؟ وہ پی ٹی آئی جس نے 4 سیٹوں کے لیے یہاں پہ نواز شریف ہی کی حکومت تھی نا, تو اس وقت حالت خراب ہو گئی تھی. تو یہ الیکشن تو بہت, مجھے تو خونی الیکشن نظر آ رہا ہے.
وہ تو کبھی بھی نہیں ہو سکے گا. لیکن وہ جو مجبور کر رہے ہیں, جو کاغذات نہیں جمع کرنے دے رہے, لوگوں کو اٹھا رہے ہیں, اندر کر رہے ہیں, وہ تو ان کا مقصد ہی یہی ہے کہ کسی طرح پی ٹی آئی جو ہے وہ بائیکاٹ کی طرف چلی جائے, اور تاکہ سنجیاں ہو جڑ گلیاں تے وچ تہاڈا مرزا یار پھر یار بڑی نا آپ آپٹیمسٹک آدمی ہیں سواتی صاحب. یہ لوگ نکلنے والے نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ چند 100 کا ٹولہ ہوتا ہے جو نکل آتا ہے اپنی دکان کی مشہوری کے لیے. آپ مجھے بتائیں, شیر افضل مروت گرفتار ہوئے, وکیل ہمارے بڑے فن خان بنتے ہیں, کدھر تھے اس دن وکیل؟ کدھر تھے بتائیں مجھے آپ. وکیل پنجاب میں تھے, لاہور میں تھے. آپ لاہور میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں. جی جناب, میں لاہور میں بیٹھا ہوں. میں ٹھیکہ تو نہیں چکیا نا لاہوریاں دا, اور میں ٹھیکہ تو نہیں چکیا نا, میں کوئی انہاں دا ماما تے نہیں نا. مایوس کیا لاہوریوں نے. میں انہاں دا ماما نہیں, میں خود بڑا مایوس ہوں بھائی. بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے چونکہ پنجاب میں یا لاہور میں, تو لہٰذا ہمیں فوکس بھی پنجاب اور لاہور پہ رکھنا ہے. ہم یہاں پہ بلوچستان, سندھ اور کے پی کے کی بات نہیں کر رہے اس وجہ سے بیکاز وہ تمام یہ مسئلے مسائل کے پی کے, بلوچستان اور سندھ میں نہیں ہیں, یہ پنجاب میں سارا کچھ کیا جا رہا ہے. دیکھیں نا یہاں پر ہی وہ وکیل گئے عمران خان صاحب سے ان کا نومینیشن پیپرز پہ دستخط کروانے کے لیے. وہ دوپہر کو 1 بجے گئے, ان کو 6 بجے تک ان کو بٹھائے رکھا. انہوں نے کہا مجھے تو لگ رہا تھا میں خود قیدی ہوں. وہ تو پھر ان کے دوستوں نے باہر سے سوشل میڈیا پہ ویڈیوز چلانا شروع کر دیں. ہاں آپ بات پوری کریں, میں پھر وہ ویڈیوز انہوں نے چلانا شروع کر دیں. دیکھیں میں وہ پہلے بات ذرا جو پلان تھا نا, جو میں کہہ رہا ہوں کہ مسئلہ ہے وہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ ایک تو نومینیشن پیپرز جب فائل نہیں ہوں گے نا تو پھر تیش دلایا جا رہا ہے پی ٹی آئی کو, پی ٹی آئی کے پاسبل کینڈیڈیٹس کو اور ورکرز کو. جب تیش دلوایا جائے گا تو پھر کل کا دن آخری دن ہے, ڈو اور ڈائی سچویشن ہونی ہے, تو پھر کل کے دن وہی ہوگا جس کا آپ کہہ رہے ہیں. اور جب یہ سب ہوگا تو پھر یہ کہا یہ جائے گا کہ جی دیکھیں یہ تو پی ٹی آئی والے ہیں ہی دہشت گرد, یہ تو پی ٹی آئی والے ہیں ہی وائلنٹ, وہ تو ویسے بھی کہہ رہے ہیں ان کو انسداد دہشت گردی میں جا کر 780 لگا کے ان کو بند کیا جائے. نہیں تو اس میں نئی بات کیا ہوگی, وہ تو آلریڈی بھی چل رہا ہے نا, وہ تو آلریڈی بھی یہ گیم ہو رہی ہے کہ پی ٹی اے کو. اب میں ایک ایسی بات کہہ دوں گا جس پر ہمارے ایک بھائی نے نا یہی بات کہی تھی مئی میں نا 9 مئی کے معاملے کے بعد, اور اس کے بعد پھر ان کو سیالکوٹ ایئرپورٹ سے گرفتار کر لیا گیا تھا. میں وہی بات کروں گا. دیکھیں ہمارے ہاں جتنے بھی احتجاج ہوتے ہیں نا یا ہوتے آئے ہیں ملک کی تاریخ میں, جس میں کوئی کہتا ہے انقلاب مارچ ہے, کوئی کہتا ہے آزادی مارچ ہے, کوئی کہتا ہے حقیقی آزادی مارچ ہے, پھر اسی طرح کبھی اگر فرض کریں آپ کے آگے سعد رضوی صاحب آگے تحریک لبیک والے, یا اس سے پہلے ان کے والد تھے خادم حسین رضوی صاحب, یا اس سے پہلے ابھی یہ بلوچ آئے ہیں. دیکھیں نمبرز میٹر, یہ بات آپ کو ذہن میں رکھنی ہے. اگر جب تک 1,00,000 2,00,000 بندہ, یہ بہت بڑی تعداد ہے 1,00,000 2,00,000 بندہ, یہ اگر, اور میں اس سے زیادہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں, 1,00,000 2,00,000 بندہ جب تک نکل کے ایک دفعہ پرعزم ہو کر احتجاج نہیں کرے گا نا تو کچھ نہیں ہوگا, کچھ نہیں ہلے گا. دیکھیں پرامن احتجاج آپ کریں, کم سے کم 1,00,000 2,00,000 بندہ تو نکلے. میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں نا, یہ صرف کے پی کے والے نکلتے ہیں, یہ پنجاب والے نکلتے نہیں ہیں. لیکن آپ کیا بات کر رہے ہیں یار, آپ عجیب بات کر رہے ہیں کہ اس وقت وہ زیدی صاحب ہمارے بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں, باہر بیٹھے ہوئے ہیں, اور مبشر زیدی, انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی پہلے انہوں نے کہا کہ نہیں پاکستان پیپلز پارٹی پہ زیادہ مظالم ہوئے, لیکن آج تو انہوں نے بھی یہ کہہ دیا کہ پی ٹی آئی پہ جو کیا جا رہا ہے وہ تاریخ میں ہمیں نظر نہیں آتا. آپ کون سی, ان کی تمام لیڈرشپ پی ٹی آئی کی اندر ہے, لیڈر اندر ہے, کوئی عمران خان کا نام لیتا ہے اس کے خاندان والے کو اٹھا کے لے جاتے ہیں, بزنس بند کر دیتے ہیں. کون لوگوں کو اکٹھا کرے, کون موبلائز کرے, یہ یعنی زبانی بات افراتفری ہوگی, ایک آرگنائز کام نہیں ہو سکتا. میرے پیارے بھائی بات تو سن لو, دلوں کے راجا بات تو سن لو. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں دلوں کے راجا نے بھی ایک بات کی ہے, وہ بھی آپ کو بتانی ہے. کون سی؟ انہوں نے کہا کہ میں وہ سوال پوچھنا چاہ رہا تھا, وہ یہ تھی کہ یہ جو رائے علی کو جو یرغمال بنا کے رکھا اڈیالہ جیل میں, تو فیاض نے اپنے ویلاگ میں, فیاض راجا نے یہ بات کی, انہوں نے یہ کہا کہ جناب عمران خان کو پیشکش کی گئی تھی کہ جی 2 آپشنز مان لو تو ہم تمہیں جو ہے نا وہ معاملات, یعنی کہ ڈیل کی آفر ہوئی ہے. آپ کے پاس خبریں ہیں کوئی اس طرح کی, کوئی ڈیل کی آفر اور یہ اور وہ؟ نہیں, میرا نہیں خیال کہ کوئی ڈیل کی آفر کی گئی ہوگی, بیکاز آج کی بات انہوں نے کی ہے کہ جی وہ جو وکیل کو روکا ہوا تھا کہ وہ ان کے سامنے شرائط دوبارہ رکھی گئی ہیں.
نہیں وہ کوئی ڈیل وغیرہ نہیں ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ نہیں، عمران خان نے انکار کیا کہ وہ کسی قسم کا، انہوں نے بقول فیاض راجہ عمران خان نے تو انکار کرنا ہی کرنا ہے. یہ بات مانی جائے گی. اگر کہیں پہ بھی آپ کو کسی سنسان گلی میں بھی کھڑا کر کے یہ بات کہے نا کہ جی عمران خان نے انکار کر دیا، تو آپ تب بھی مان جائیں گے. یہ بالکل اسی طرح سے بات ہے. عمران خان صاحب نے تو انکار کرنا ہی کرنا تھا. لیکن دوسری طرف جہاں تک بات ہے کہ ڈیل کی آفر کی گئی، مشکل ہے، بہت مشکل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک ضد قائم ہے. تو جب ضد ہوگی نا تو پھر ضد، اس وقت ضدی آدمی جو ہے وہ آفرز نہیں کرتا. یہ کیسی ضد ہے؟ ایک وہ آج بڑی اچھا ہے، کسی نے تبصرہ کیا کہ ہارے ہوئے ٹولے کو آپ ایک جیتے ہوئے ٹولے کے سامنے لا کے کھڑا کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ جیت رہے ہیں. تو یہ معاملہ آپ مطلب کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جذباتی ہو کے، مجھے آپ یہ بتا دیں نا، پھر آپ بتا دیں، مجھے سمجھا دیں کہ اینڈ کیا ہونا ہے اس کا. آپ مجھے بتائیں لوگ نکلیں گے کیا کل؟ نہیں، نومینیشن والے لوگ تو آج بھی نکل رہے تھے پورے پاکستان میں. آپ دیکھیں سیالکوٹ، گوجرانوالا، ایک عام آدمی یار، ایک عام آدمی اپنے گھر کو تالا لگا کے نکلے گا؟ وہ کیوں نکلے کل؟ کیوں نکلے؟ اس لیے نکلے کہ بھائی اگر کل پی ٹی آئی کے لوگوں نے نومینیشن پیپر جمع نہ کرائے تو پھر اس کے بعد کہانی گل. آپ کا بندہ ہی کوئی نہیں ہوگا، کینڈیڈیٹ ہی کوئی نہیں ہوگا. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی اسٹریٹجی کیا ہے، ابھی کھیل کیا کھیلا جا رہا ہے. کھیل یہ کھیلا جا رہا ہے کہ اول تو جتنے لوگوں کو روکا جا سکے نومینیشن پیپرز فائل کرنے سے نا، ان کو روکا جائے، ان کو بلاک کیا جائے. ٹھیک ہے؟ اچھا، جہاں جہاں لوگ جو ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں نومینیشن پیپرز فائل کرنے میں، اور ان کے نومینیشن پیپرز، یہ دوسری سٹیج یہ ہے کہ ان کے نومینیشن پیپرز فائل ہونے کے بعد اس پر اعتراضات اٹھائے جائیں. ٹھیک ہے؟ اعتراضات اٹھا کے ان کے نومینیشن پیپرز کو ریجیکٹ کیا جائے. پھر آپ ہائی کورٹ جائیں گے، آپ سپریم کورٹ جائیں گے، آپ اپیل میں جائیں گے. آپ جو ہے وہ اپنے نومینیشن پیپرز کو، اگر فرض کریں گے دوسری رکاوٹ بھی عبور کر لی، تو آپ کے نومینیشن پیپرز ہو جائیں گے بالفرض ایکسیپٹ ہونے کے بعد پھر تیسری اسٹریٹجی پہ آ جائیں. تیسری اسٹریٹجی یہ ہے کہ جب کینڈیڈیٹ کے نومینیشن پیپرز ایکسیپٹ ہو جائیں گے، بھلے اس کے پاس بلے کا ٹکٹ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن وہ پی ٹی آئی کا ہی بندہ ہوگا، ہو سکتا ہے کہ بلے کا نشان ہی نہ دیا جائے. ٹھیک ہے، سو انڈیپینڈنٹلی کنٹیسٹ کریں. ایک بڑی حسب حال وہ ہے نا کہ بنے ہیں مدعی بھی منصف بھی، کسے وکیل کریں، کس سے منصفی چاہیں. آپ کی بات درست ہے. عمران خان کو آپ دیکھیں کہ ہائی کورٹ نے، الیکشن کمیشن نے نااہل کیا تھا، ہائی کورٹ نے اس کا فیصلہ معطل کیا، لیکن ابھی تک وہ معطلی برقرار ہے. اور اب وہ جو میڈیا منہ پھاڑ کے بیٹھا ہوا نا، وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب کل تک جو ہے نا وہ ہر صورت اس کا سائفر پہ بھی جو ہے نا وہ فرد جرم لگ کے سزا ہو جانی چاہیے. جی بالکل. اب میری آپ گزارش سن لیں، میری بات مکمل ہو جائے. کہ دیکھیں میں نے آپ کو دو سینیریوز بتائے ہیں کہ پہلے تو یہ ہے کہ نومینیشن پیپرز جمع نہ ہوں. اگر نومینیشن پیپرز جمع ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو مسترد کیا جائے اعتراضات لگا کے. اگر وہ ایکسیپٹ ہو جاتے ہیں بعد میں اپیلوں وغیرہ میں جا کر، اور نومینیشن پیپرز ایکسیپٹ ہو جاتے ہیں، تو پھر تیسری سٹیج ہے. تیسری سٹیج یہ ہے کہ اگر وہ پی ٹی آئی کا ٹکٹ اس کے پاس ہے، یعنی کہ بلے کا نشان ہے، بلے کا نشان نہیں لیا گیا پی ٹی آئی سے، اور فرض کیجئے کہ مل گیا تو بھی، یا اگر وہ انڈیپینڈنٹلی بھی کنٹیسٹ کر رہے ہیں، تو یہ تو پتہ ہے نا کہ یہ پی ٹی آئی کا حمایت یافتہ کینڈیڈیٹ ہے. ٹھیک ہو گیا. اب پھر اس کے بعد کیا ہوگا کہ جیسے ہی الیکشنز کا وقت قریب آئے گا نا، ان سب کو پکڑ کے ان سے اعلانات کروائے جائیں گے کہ میں الیکشن سے وڈرا کر رہا ہوں، میں الیکشن سے وڈرا کر رہا ہوں. تو جب وہ یہ اعلان سامنے آئے گا، سلسلہ وہ آپ کے سامنے سلسلہ وہ الیکشن سے شروع ہوا، پھر پیپر سے پہلے ہے، وہ نومینیشن پیپر سے پہلے. نومینیشن پیپرز کے بعد آپ بالکل بند گلی میں آ جائیں گے نا. آپ اس سینیریو کو میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کا کینڈیڈیٹ ہے پی ٹی آئی کی ٹکٹ پر ہی، اگر پی ٹی آئی کی ٹکٹ پہ نہیں ہے، انڈیپینڈنٹ ہے، تو پی ٹی آئی کا حمایت یافتہ ہے. ٹھیک ہو گیا. چیپٹر کلوز ہو گیا، نام سامنے آ گئے 10-12 حلقے کے لوگوں کے، اور پتہ چل گیا پی ٹی آئی والا کون سا ہے. پھر ان سے اعلان جب کروایا جائے گا کہ جی میں دستبردار ہو رہا ہوں، تو پھر پیچھے کھلا میدان، گولی کھڑا نہیں ہے، نون لیگ والے کھڑے ہوں گے، اور دل سے مرضی سے جس طرف دل کرے گا پوسٹ کے جو ہے وہ کک ماریں گے، بال کو ہلکا سے ٹیپ کریں گے اور گول کر دیں گے. پورے پاکستان والے جو ہیں وہ اندھے بہرے گنگے ہیں. کم از کم اس سٹیج تک تو جائیں گے نا، بجائے اس کے کہ بائیکاٹ کر دیا جائے، کہ اس سٹیج تک تو جائیں گے نا وہ، اور ایکسپوز تو ہوں گے نا. کرنے دیں نا. بھائی ایکسپوز کرنے کا آپ نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے، آپ نے ایکسپوز کرنے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے.
آپ کب تک ایکسپوز کرتے رہیں گے؟ ایکسپوز کرنے سے کیا حاصل ہو رہا ہے؟ پوری دنیا میں بھائی اگر آپ ایکسپوز کر کے آپ پوری دنیا کی تھو تھو کی کیا بات کرتے ہیں؟ وہی پوری دنیا نا جو غزہ کو دیکھ کر جو ہے وہ خاموش بیٹھی ہوئی ہے، اس پوری دنیا پہ تھو تھو جو غزہ کو دیکھ کر جو ہے وہ کچھ نہیں کر رہی ہے. وہ غزہ میں ہونے والے جو جرم ہے، جو وہاں پر مظالم ہیں، جو بربریت ہے، جس طرح سے معصوم بچوں کو مارا جا رہا ہے، ایک پوری نسل جو ہے وہ ختم کرنے پر تلے ہوئے ہیں یہودی وہاں پر، اور وہاں پر یہ کچھ کر نہیں رہے ہیں اور خاموش بیٹھے ہوئے تماشائی دیکھ رہے ہیں. تو آپ اس دنیا کی بات کرتے ہیں، اس دنیا پہ تھو تھو، ایک دفعہ نہیں 1 ارب مرتبہ تھو تھو. آپ اس دنیا کی بات کر رہے ہیں کہ آپ ایکسپوز کر کے اس دنیا کے سامنے رکھیں گے جو دنیا غزہ کو دیکھ رہی ہے اور غزہ کو دیکھ کر خاموش تماشائی بنے ہوئے. ارے بھائی، ہر کوئی اپنے مفاد کا پیارا ہے، ہر کسی کو جو ہے نا وہ اپنا کاروبار عزیز ہے، ہر کسی کو اپنے جو ہے وہ کاروباری انویسٹمنٹس عزیز ہیں. آپ سعودیہ کو دیکھو، سعودیہ کے اپنے انٹرسٹ ہیں، مڈل ایسٹرن کنٹریز دیگر کو دیکھیں، سب کے اپنے انٹرسٹ ہیں. پھر اسی طریقے سے آپ اور ویسٹرن کنٹریز کو دیکھیں، سب کے اپنے مفادات ہیں. ہر کوئی اپنا جو ہے وہ منزل بیچنے کے لیے نکلا ہوا ہے، ہر کوئی اپنی سوچ رہا ہے. ہماری کسی کو کیا پرواہ نہیں ہے، ہم جائیں جہاں مرضی، کسی کو کیا پرواہ ہے. لہٰذا وہ بیٹھ کر جو ہے وہ صرف کہہ رہے ہیں انہیں یہاں پر ایسا بندہ چاہیے جو ان کے ساتھ صحیح چلے، بس. ٹھیک ہے، ان کے ساتھ صحیح چلے تو وہ ایک ہی ہے جو پاؤں میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے دوست. مجھے صرف آخری بات یہ بتا دیں کہ کل آپ کے شہر وزیر آباد میں پی ٹی آئی کا کنونشن ہو رہا ہے، کور کرنے جائیں گے یا آپ بھی ڈر کے لاہور ہی بیٹھیں گے؟ نہیں، میں ڈر کے تو کہیں نہیں بیٹھوں گا. مجھے ڈر کے بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے تو دیکھنا یہ ہے کہ میرے علاقے کے لوگ جو ہیں وہ غیرت کھا کر نکلتے ہیں، یا وہ دیکھیں اس میں ایک سیاسی اجتماع ہے، سیاسی اجتماعات ہوتے ہیں، آپ اس سیاسی اجتماع میں جا کے شرکت کرنے کا حق رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، چاہے وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا ہو. اب اگر یہاں پر کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے، آپ کو میں بتاؤں کہ وزیر آباد میں یہ جو بلایا جا رہا ہے کنونشن، وہیں پہ آج احمد چٹھا صاحب کے بھی کاغذات نامزدگی جمع ہونے تھے، اور وہاں پر بھی ڈپٹی نے یعنی کہ ڈی ایس پی نے وہی کام کیا جو باقی تمام علاقوں میں ہوا ہے. اور احمد چٹھا کی طرف سے جو ان کے وکلا گئے تھے وہ کاغذ جمع کروانے کے لیے، ان کی طرف سے یہ اعتراض سامنے آیا کہ جی دیکھیے ہمارے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے، اور وہاں پہ نعرے بازی بھی ہوئی ہے، اور انہوں نے کہا جی پولیس گردی بند کرو، اور واقعی میں یہ پولیس گردی ہی چل رہی ہے. تو اب دیکھنا مجھے یہ ہے کہ ظلم کے خلاف تو آواز اٹھانی چاہیے نا، چاہے وہ ضروری نہیں کہ اپنے ساتھ ہی ظلم ہو رہا ہو، کسی اور کے ساتھ بھی ظلم ہو رہا ہو، تو ظلم کے خلاف تو انسان کو آواز اٹھانی چاہیے. تو اگر وہاں پر میں نے دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہاں کے لوگ جو ہیں وہ ہمت کر کے حوصلہ پکڑ کے جاتے ہیں، یا اپنی چادریں لے کر جو ہے وہ اپنے علاقوں میں بیٹھے رہتے ہیں چھپ کے کہ بھائی آگ سیکتے رہیں گیٹھی پہ اور جانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. آل رائٹ جی، اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا، آج کی اس بیٹھک کا وقت ختم ہوا. سوال آپ کے لیے چھوڑے جا رہے ہیں، آپ کامنٹس میں اپنا ضرور دیجیے گا. علی ممتاز صاحب کی رائے یہ تھی کہ پی ٹی آئی کو الیکشن سے بائیکاٹ کر دینا چاہیے. میری رائے یہ ہے کہ یہ جو ظلم اور بربریت کا نظام چل رہا ہے اس کو بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے پی ٹی آئی کو، اور دیکھنا چاہیے کہ اور ظالم جو ہے وہ کس حد تک جاتا ہے. مجھے اجازت دیجیے گا، علی ممتاز کو اجازت دیجیے گا. انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.